ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی 114 صورتوں میں ایک صورت شریفہ کا نام سورہ فرقان ہے، جو 18ویں پارے کے آخری حصے میں شروع ہو کے 19ویں پارے کے پاؤ تک جاتی ہے۔ 19ویں پارے کا جہاں پاؤ ہوتا ہے وہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے، اور یہ سورت جو ہے اس میں کل 77 آیتیں ہیں، اور میں نے آپ کو جو آیت پڑھ کر سنایا اس کا نمبر 74 ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے 3 آیتوں کے بعد سورت مکمل ہو جائے گی۔ میں اتنا پتہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آیت شریفہ کا ایک عمل بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ، اللہ نے یاد رکھوایا تو آخر۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ لوگ کیوں فرمایا، میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یا اس طرح بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں میں اور ہماری آل اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجیے۔ الفاظ دیکھیے، وہ لوگ یوں بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں میں اور ہماری آل اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دیجئے اور ہمیں پرہیزگاروں کے آگے آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اب دعا، یہ آیت کا ترجمہ جو ہے، جو میرے جیسا آدمی کر سکتا تھا، پھر علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی 74 نمبر کی آیت۔ اصل میں سورہ فرقان کا آخری حصہ جو ہے، وہ آخری حصہ جو ہے اوپر سے شروع ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اصل میں حضرت رحمان کے بندے، آپ انداز فرمائیے، ہمارے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، حضرت رحمان کے بندے۔ اب ظاہر ہے کہ سارے کے سارے حضرت رحمان کے بندے، ان کے سوا تو کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد بھی قرآن فرما رہا ہے کہ حضرت رحمان کے بندے وہ ہیں، تو اس کا ترجمہ ہمارے علماء کرتے ہیں کہ حضرت رحمان کے مخصوص بندے وہ ہیں۔ بندے تو سارے ہیں، کافر کس کے بندے ہیں، مشرک کس کے بندے ہیں، بت پرست کس کے بندے ہیں، ارے بندے سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ اب ایمان والوں کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو اپنا معبود تسلیم کیا ہے، اور اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اور اس کے سوا کسی اور کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ یہ ایمان والوں کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ان کے ایمان کی عظمت کی وجہ سے۔ اور باقی جو ہیں وہ آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ کچھ ملازمین ہوں، اور ان ملازمین میں کچھ جو ہے وہ نمک حلال ہوں اور کچھ نمک حرام ہوں۔ بعض ایسے ہوں کہ نمک تو کھاتے ہوں لیکن اس کے بعد بھی نمک حرام کی زندگی گزارتے، یہ حال ہے۔ تو بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی رب تعالیٰ نے یہاں پر عباد الرحمن فرمائے، حضرت رحمان کے مخصوص بندے، یعنی پسندیدہ بندے۔ یہ سارے بندوں میں اللہ نے جن بندوں کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیا، جن کو منتخب کر لیا، وہ بندے، اس کی ایک صفت وہاں بیان کی جو میں نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، وہ زمین پہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ دین ہمارا جو ہے ہم کو چلنے کا بھی سلیقہ سکھلاتا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا،
کہ ان کا حال یہ ہے اس رحمان کے بندوں کا کہ جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، کہیں سے ان کی چال سے تکبر نہیں جھلکتا، یہ زمین پہ پیر پٹکتے ہوئے نہیں چلتے، یہ زمین پہ سینہ تان کے نہیں چلتے، زمین پر ان کے چلنے میں نرمی ہوا کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے جھک کر چلتے ہیں۔ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ شمائل ترمذی، یہ حدیث شریف کی وہ کتاب ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری یعنی آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا لیٹنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا چلنا، ساری چیزوں کے عنوان باندھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی، آپ کا لباس، آپ کا سر میں کنگھی کرنا۔ اب آپ کو لگے نا کہ یہ کوئی دین ہے کیا، آپ کو میں نے اس کے پہلے کہ آپ دین کا علم حاصل کیجئے۔ سر میں کنگھی کرنا جو ہے اس کا عنوان باندھا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں کنگھی کس طرح کیا کرتا اس کو بھی تذکرہ۔ بات ابھی آپ کی چال کی، آپ کے چلنے کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ان روایتوں کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کا جسم مبارک سامنے کی طرف قدرے جھکا ہوا ہوتا تھا، قدرے، اور اس کی تمثیل وہ اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کوئی بلندی سے نیچے کی طرف جب اترتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی اوپر سے پہاڑی پر یا ٹیکری پر سے نیچے اترتے ہیں تو خود بخود آدمی کو اپنا بیلنس کرنے کے لیے ذرا سا سامنے کا حصہ جھک جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں صحابہ کہ آپ جب چلتے تھے عام زمین پر بھی، یہ مدینہ طیبہ جو ہے وہ مسطح ہے، آزو بازو پہاڑ ہے، تو آپ کی چال ایسی ہوتی تھی گویا آپ کا اگلا اوپری حصہ جو ہے قدرے جھکا ہوا ہے، اور آپ قدرے تیز چلتے تھے، اور تیز چلنے میں آپ کے قدموں کی طرف اگر کوئی زمین کو دیکھے تو ایسا لگتا تھا جیسے زمین آپ کے قدموں سے لپٹتی چلی جائے۔ یہ آپ کی چال ہے جس کو شمائل ترمذی میں بیان کیا گیا، قدرے تیز لیکن سامنے کا حصہ قدرے جھکا ہوا، قدرے جھکا ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک تو آدمی ایک دم سیدھا چلے گا، اور دوسرا اللہ معاف فرمائے ہمارے بعض لوگوں کو جو عادت ہوتی ہے سینہ تان کے چلنا، غیر اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک دیکھا جائے تو زمین پر چلنے کا طریقہ یہ آپ نے سکھایا کہ آدمی قدرے جھکا ہوا ہو اللہ کی بارگاہ میں، جس کی چال میں جھکاؤ ہوگا اس کی باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جھکاؤ عطا فرماتے ہیں۔ بات ایک لفظ آیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا معاملہ کسی جاہل سے ہو جائے، جاہل کا مطلب جاہل ترجمہ کر دیا، جاہل کا مطلب ہوتا ہے نادان، جاہل کا اچھا ترجمہ ہوتا ہے نادان، اور جاہل جو ہے یہ ہمیشہ عالم کے مقابلے کا لفظ ہے عربی زبان میں، یہ خیال رکھیے، یہ خیال رکھیے عربی میں جاہل جو ہے یہ ہمیشہ عالم کا اپوزٹ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عالم یعنی جاننے والا، بھئی کسی بھی چیز کا جاننے والا۔ آپ نے کوئی مشین، جس مشین کے آپ مکانک ہیں تو آپ اس کے عالم ہیں، آپ اس کے جاننے والے ہیں۔ میرے سامنے اس مشین کو لا کر آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا میں اس کے بارے میں بالکل جاہل ہوں، بھائی مجھے کچھ نہیں سمجھتا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو جاہل اور عالم، ہمارے یہاں بعض الفاظ کسی کو جاہل بولتے تو اس کو اتنا برا لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے کو مارنے کاٹنے پر آ جاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان کا معاملہ جاہلوں سے آتا ہے، نادانوں سے آتا ہے، تو قالوا سلاما، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا معاملہ جاہلوں سے پیش آتا ہے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، سلام کرتے ہیں، چلتے بنتے ہیں۔ جاہل آدمی ہے، سمجھتا کچھ نہیں، خالی بڑبڑ کیے جا رہا ہے، اس سے بات کروں گا سمجھے گا نہیں، معاملہ اور بڑھ جائے گا۔ تو معاملے کو ٹالنے کی بھی عادت ڈالو۔ آج جو عنوان ہے اس کا اصل اسی طرف میں لا رہا ہوں آپ کو کہ ہم ہر معاملے میں جو نتیجہ خیز بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں آدمی کی سمجھداری اس میں ہوتی ہے، جیسے اس آیت میں رب نے فرمایا
کہ جب کسی نادان سے کسی معاملے میں پالا پڑ جائے، اس کو دین دنیا کی کچھ خبر نہیں، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھے، وہ بحث و مباحثہ کر رہا ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. اپنے کو معلوم ہے اس کا دینی یعنی اس کی تعلیمی استعداد کیا ہے. اس سے بڑھ کر کے بہت ممکن ہے کہ ہماری زبان سے کوئی بات ایسی نکل جائے جو ہمارے دین ایمان کو خطرے میں ڈال دے. تو کیوں یہ خطرہ مول لینا؟ یہ قرآن نے فرمایا قالوا سلاما، سلامت رہیں سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرمائے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں سے ایمان والے بندوں کی صفات قرآن نے بیان فرمائی. قرآن شریف کے کئی مقام ایسے ہیں جہاں ایمان والے بندوں کی صفات رب تعالیٰ نے بیان فرمائی. یہ سورہ فرقان کا آخری حصہ جو ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا بہت ہی مؤدبانہ کہ اس سورہ فرقان کے آخری رکوع کو ترجمے سے پڑھ کے دیکھیے. وہاں رب تعالیٰ نے ایمان والے بندے رحمان کے مخصوص بندے کیسے ہوتے ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم ان صفات کو پڑھیں گے تو ہمارے دل میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ پروردگارہ آپ نے اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ صفات جو آپ نے یہاں بیان فرمائی کاش اس بندے کو بھی عطا فرما دیتے. ہمارے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہو کہ یہ صفات جس کو حضرت حق نے اپنے خاص بندے بیان فرمایا ہے، کاش یہ صفات ہمیں بھی آ جائیں. اب آج کی جو آیت کا عنوان ہے وہ ہے کہ والذین یقولون ربنا، وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے ہمارے رب ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے یہ اصل میں اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. بھئی ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. اب آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی مطلب یہ نہیں کہ آنکھ کے اندر ٹھنڈا پانی گیا برف رکھ دیا. آنکھ ٹھنڈی ہونے کا مطلب کوئی چیز دیکھ کر آدمی کو خوشی ہو، کسی بھی چیز کو دیکھ کر خوشی ہو تو اس کو محاورے میں کہا جاتا ہے آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا. بات آئی گئی تو پھر چلیں احادیث مبارکہ کے اس ذخیرے کی طرف جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ انداز فرمائیں کہ ٹھنڈک اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کو راحت، جس سے خوشی ہو، اس کے دل کو خوشی کا احساس ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مشہور حدیث شریف. اس کا معنی ہے کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ عملی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو تارک الصلاۃ ہیں، جن سے نماز کی پابندی نہیں ہوتی، اب اس کا دوسرا مطلب، دوسرا موضوع، دوسرا عنوان کیا ہو سکتا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھیننے کی کوشش کی، نماز کو ترک. بیچ میں ایک بات آئی اس لیے عرض کیا. اب میرے بھائیو، چونکہ اس آیت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اپنی آل اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا ہے، یہ ایک اصول ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جس چیز کے لیے دعا کی جائے اس کو حاصل کرنے کے جو جائز ذرائع ہیں ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ اسباب اور وسائل کو بغیر اختیار کیے ہوئے کسی چیز کی دعا کرنا، میں صرف اتنا کہوں کہ گناہ ہے، ناجائز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حرام ہے کسی چیز کی دعا کرنا اور اس کے جائز ذرائع اور وسائل کو اختیار نہ کرنا، یہ اللہ کے قانون سے بغاوت. کیوں؟ ایک آدمی جو ہے اس کو روزی کی ضرورت ہے. اب وہ مسجد میں ظاہر ہے اس نے صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا دھونا چاہیے، اللہ مجھے روزی عطا فرما دے، میں بہت پریشان ہوں، میرے اللہ مجھے روزی عطا فرما. لیکن روزی مسجد میں بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گی. مسجد وہ جگہ نہیں ہے جہاں روزی کی بارش ہو. تو نے دعا رزاق کے سامنے کیا، یہ ٹھیک کیا، لیکن روزی کی جگہ مسجد کے باہر ہے، تجھ کو مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا
اور پھر تیرے اعتبار سے اگر تجھے ملازمت چاہیے، کوئی نوکری چاہیے، کوئی تجارت چاہیے، کوئی کام چاہیے، اپنے اعتبار سے اس کو تلاش کرنا پڑے گا، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہی سورہ جمعہ کے جو احکام بیان فرمائے قرآن شریف نے، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب مسجد میں بیٹھ کے نہیں رہنا، مسجد سے باہر جانا ہے۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیو، دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے، آپ سمجھے؟ جیسی نماز ختم ہوئی تو قرآن کا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، روزی تو میں نے تیری زمین میں بکھیر دیا ہے، زمین میں رکھا ہے۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی جو روزی تو تلاش کر رہا ہے تیرے لیے میں نے مسجد کے باہر رکھا۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ دعا کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں میں، دیکھو زوج لفظ جو ہے نا، زوج کا اصل ترجمہ ہوتا ہے اردو میں جوڑا۔ ظاہر ہے جب یہ آیت ایک مرد پڑھے گا تو اس کا جب وہ ترجمہ کرے گا تو وہ کرے گا کہ اللہ میری بیوی میں اور میرے بچوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ۔ لیکن یہی آیت شریفہ پڑھ کر جب ہماری کوئی بہن بیٹی سے ترجمہ کرنے کو بولیں گے تو وہ کیا ترجمہ کرے گی؟ اے اللہ میرے شوہر میں اور میرے بچوں میں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دیجیے۔ اس لیے لفظ زوج استعمال ہوا۔ کیا قرآن ہے اور کیا اس کی زبان ہے، یہ قرآن جو ہے اس کا انداز بتا رہا ہے۔ زوج کا جوڑے، اگر آدمی دعا کر رہا ہے تو مطلب بیوی، اور بیوی دعا کر رہی ہے تو مطلب شوہر۔ اب میرے بھائیو ہم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ پروردگار ہمارے بال بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے ذرائع اور وسائل کیا ہیں یہ بھی تو معلوم، اس کو بھی استعمال کرنا ہے، وہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر استعمال کیے بات بنے گی نہیں۔ اس کا استعمال جو ہے وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں شادیاں جو ہوتی ہیں، ظاہر شادی کی تیاری بہت دنوں پہلے سے کی جاتی ہے، اپنی اپنی اوقات جیسی بیچارے کی طاقت ہو۔ کوئی غریب آدمی ہے وہ اپنے اعتبار سے کرتا ہے، پیسے والا ہے اپنے حساب سے کرتا ہے، کوئی کروڑ پتی اور ارب پتی وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، تیاری ہوتی ہے۔ اس پوری تیاری میں، اس پوری شادی کی تیاری، وہ چاہے لڑکی کے یہاں ہو رہا ہے لڑکے کے یہاں ہو، اس تیاری میں کبھی آپ نے یہ عنوان سنا کیا کہ بھائی بہت اہم مسئلہ آ رہا ہے، اس کا نکاح ہونے والا ہے، نکاح کے بعد کی زندگی کے جو شریعت اسلامی کے اصول اللہ اور اس کے رسول کے بیان کیے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو بتا دیے گئے۔ میں آپ سے پوچھا، پورے مجمع میں پوچھتا ہوں، میں پورے مجمع میں کبھی خیال نہیں، کبھی خیال نہیں، شادی کی ساری تیاری ہو رہی ہے۔ کسی آدمی کو اگر فور ویلر جو ہے، فور ویلر ٹو ویلر، اس کو اگر اسٹیئرنگ دینا ہو کہ چلا گاڑی، تو اس گاڑی چلانے کے پہلے اس کو مہینوں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گاڑی اس کے ہاتھ میں لیے تو کسی کو ٹھوکر دے لے جاتے ہیں، مہینوں ٹریننگ۔ ایک سڑی سی گاڑی کی اسٹیئرنگ دینے کے پہلے اس کو مہینوں ٹریننگ دینا ہم ضروری سمجھتے اور دیا جانا چاہیے۔ اگر کسی جاہل آدمی کے ہاتھ میں ہم نے گاڑی دے دیا تو ہم گنہگار ہوں گے اگر اس سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، منع ہے یہ تو ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ لیکن یہ نکاح جو ہے جہاں سے زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، اس نکاح کے پہلے ہم کو خیال ہی نہیں آیا کہ نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے جس کا طرز بدلنے والا ہے، اس زندگی کے بھی کچھ بنیادی مسائل ان لوگوں کو ہم اس سے آگاہ کر دیں۔ ہمارے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اب حج پہ جب آدمی جاتا ہے تو حج کی باقاعدہ ٹریننگ کا انتظام ہر طرف کیا جاتا ہے، بہت سارا انتظام، بہت جی خوش ہوتا ہے۔ حج جیسی عبادت ہے زندگی میں عام طور سے آدمی ایک بار کرتا ہے، حج پہ جانے سے پہلے حج کو سیکھ کے جائے، ورنہ بعض ایسے کام بھی ہو جاتے حج میں۔ میں شاید آپ کو کبھی بتایا تھا کہ آدمی نے حج کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھا، اور حج کا احرام کے باندھنے کے بعد اگر اس نے خدا نہ خواستہ وہ طواف جو ہے حج کا حصہ ہے، جو طواف حج کا حصہ ہے، ایک طواف وہ فرض ہے حج میں 3 ہی فرائض ہیں، اس میں اس کا ایک طواف جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ طواف اگر آدمی نے نہیں کیا یا عورت نے نہیں کیا
اور وہ طواف کا وقت جو رہتا ہے وہ ہمیشہ 12 تاریخ کے اپنے مغرب تک رہتا ہے، یعنی غروب آفتاب 10 11 12 بس اتنی وقت. اور اگر اس وقت تک اس نے طواف زیارت، اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، یہ طواف زیارت کہتے ہیں، اور بہت سے کئی نام ہیں اس کے، بعض لوگ طواف لزوم کہتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں. یہ طواف زیارت یہ حج کے فرائض میں ہے. اگر ایک آدمی نے یہ طواف نہیں کیا، اب اس کے بعد وہ حج سے تو واپس آ جائے گا، زندگی بھر اس کے میاں بیوی کے تعلقات وہ قائم نہیں کر سکتے، حرام رہے گا اس کے اوپر جب تک وہ جا کے دوبارہ طواف زیارت نہ کر لیں. اب سمجھے؟ اب یہ ساری باتیں بتا دی جاتی ہیں تو لوگ بھاگ دوڑ کر کے اپنا سب کام کر لیتے ہیں. بہرحال معروضہ یہ تھا میرے بھائیوں کہ ہماری گھریلو زندگی، ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر کسی کو 3 چیزیں عطا فرما دیں تو اس کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی، دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی. اب آپ کے کان کھڑے ہوں گے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک تو کشادہ گھر. ہم لوگ گھر تو بہت اچھا بناتے ہیں، اس کی گھر کی کشادگی ساری کی ساری ہماری ایڈجسٹ ہوتی ہے سیڑھی میں. سیڑھی میں جگہ بچاؤ جگہ بچاؤ جگہ بچاؤ. بابا سیڑھی کشادہ رکھو. اللہ پاک نے جتنا بھی گھر بنانے کی توفیق دیا، سارے بڑے سامان جو میں نے جب اللہ کے توفیق سے گھر بنایا تو میرے گھر کی سیڑھی جو ہے وہ 4 فٹ کی ہے. تو وہ کانٹریکٹر صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ 4 فٹ کی سیڑھی، وہ اتنے تو بولے اسکولوں میں رہتی ہے. میں نے اس سے کہا کہ اگر میں اوپر مر جاؤں تو میری لاش تو طریقے سے اتر جائے نیچے. وہ بیچارہ چپ ہو گیا. سارے بڑے سامان اوپر پہنچانا ہے، ساری جگہ سیڑھی میں سے بچانا مناسب نہیں ہے. تو آپ نے پہلی چیز فرمایا کشادہ گھر. انسان کی ضروریات، کیا ضروریات ہیں گھر میں؟ گھر میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آدمی کے گھر میں پردہ ہو، پرائیویسی ہو. گھر کی بہن بیٹیوں کا پردے کے جو احکام ہے اس پر پورا عمل کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو میری بشری ضروریات ہے، پاخانہ پیشاب، اس کی بھرپور انتظام ہو. پانی کا اللہ نے انتظام کر دیا. ہوا روشنی یہ بھی ضروریات میں سے ہے، اس کے لیے بھی رکھا. بس کشادہ گھر ہو گیا. اب وہ 2 کمرے کا ہے، 3 کمرے کا، 5 کمرے کا، 4 مالے کا، اس سے کوئی بحث نہیں. تو سرکار نے فرمایا نمبر 1 پر کشادہ گھر. دوسری چیز آپ نے فرمایا آرام دہ سواری. میں نہیں، اس کے پہلے یہ ذرا دین کا آپ مزاج دیکھو. ہم نے پورے دین کو مقید کر دیا مسجد میں لا کر، اور بیچارہ جو مسجد میں آتا ہے ہم نے سمجھا وہ دیندار ہے اور جو نہیں آتا وہ بے دین ہے. نماز جو ہے اہم ترین فریضہ ایمان کے بعد، لیکن نماز کے ساتھ پوری زندگی. نماز کتنے وقت پڑھتے ہیں آپ؟ 5 وقت کی نماز بھی اگر آدمی پڑھے تو ٹوٹل نماز کا وقت جو ہے وہ 40 منٹ 45 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا 5 نماز پڑھنے میں. یہ 45 منٹ میں سے اس کے بعد 24 گھنٹے کی زندگی ہے. 23 گھنٹہ 15 منٹ، اس میں تم کس کے امتی ہو؟ اس میں تم کس کے بندے ہو؟ پورے 24 گھنٹے میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اور پورے 24 گھنٹے میں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میرے دوستو، باقی پوری زندگی بھی نبی کے طریقے پر آئے گی، تب ہماری زندگی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی. تو سرکار نے فرمایا 3 چیزیں. پہلی چیز کشادہ گھر، دوسری چیز آرام دہ سواری. آرام دہ سواری. اب سواری کی بات ہی آئی تو آرام دہ سواری میں یہ کہ سواری مجھے بھی آرام پہنچائے، اور یہ سواری کی وجہ سے مجھے تو آرام پہنچے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا بھی خیال رکھو. جیسے ہمارے ہاں کتنی مرتبہ درخواست کی گئی کہ یہ مسجد کے سامنے کی جگہ، پوری جگہ، وہ جو نماز جنازہ کا کمپاؤنڈ ہے وہ بھی مسجد کی جگہ ہے الحمدللہ. تو یہ پوری سامنے کی جگہ جو ہے یہ نمازیوں کے لیے پارکنگ ہے. بیچارے دور دراز سے نماز کے لیے آتے ہیں. ہمارا علاقہ جو ہے وہ مارکیٹ ایریا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، وہ گاڑی سے آیا تو گاڑی کہاں کھڑی کرے گا وہ نماز پڑھنے کے لیے. لیکن اس میں 10 بار بولنے کے بعد یعنی میں سمجھ میں نہیں آتا کیا لفظ استعمال کروں. نہیں، اتنا زیادہ ڈھٹائی ہو آدمی کی کہ اتنی مرتبہ درخواست کرنے کے بعد بھی عام لوگوں نے اس کو اپنے گھر کی پارکنگ سمجھ رکھا. ارے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے بھائی. مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے. مسجد میں میں، آپ اور پوری دنیا کے مسلمان ایک جیسے شریک ہیں. یہ کیا بات ہوئی
کہ محلے کے لوگ ادھر ادھر لا کے گاڑی اپنی وہاں پر پارک کر دیں، اور جو مسجد کے ہاسٹل میں رہنے والے جو بیچارے افراد ہیں ان کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہ ملے، نمازی حضرات آئیں وہ اپنی نماز کو جماعت پکڑنے کے لیے سڑک پہ آڑی ٹیڑھی گاڑی کھڑی کر دیں، اور پھر لوگوں کو جو تکلیف ہو، یہ خوب سمجھ لو یہاں پر کوئی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے جس نے علم کے اعتبار سے تمہیں احاطے میں لے رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، اور کل سامنا تمہارا اسی رب سے ہونے والا۔ یہ آرام دہ سواری کی تشریح میں آپ کا خادم عرض کر رہا ہے، ایک لفظ کی تشریح کرو تو بہت ہوتی ہے کہ آرام دہ گاڑی ہمارے لیے بھی خود آرام دہ ہو اور دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ گاڑی کھڑے کرنے کا سلیقہ نہیں، کہیں پر اگر سائیکل سائیڈ اسٹینڈ پر کبھی ہم نے گاڑی کھڑی کر دیا تو 2-3 چھوکرے آ کے اس پہ سوار ہو جائیں، اپنے باپ کی گاڑی ہے وہ، اور اگر ان کو بولو کہ بیٹا یہ کیا ہے تو وہ آپ سے مزوری کریں گے، آپ سے دالاگیری کریں گے۔ یہ اخلاق ہے مسلمانوں کے، یہ اخلاق ہے۔ غیرت نہیں آتی ہم کو، دوسرے کی گاڑی پر غلط کھڑے ہوتے ہیں، اس کا اسٹینڈ ٹوٹ جائے گاڑی سمیت نیچے ہو جائے گا وہ، اور اگر کوئی بولے تو ہم کو بہت برا لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث شریف کا دوسرا حصہ جو تھا آرام دہ گاڑی۔ پھر ایک بات درخواست کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو اپنی گاڑیاں ادھر ادھر سے جا کے سامنے کھڑی کرتے ہیں، یہ پارکنگ نمازیوں کے لیے ہے، اور یا تو جو لوگ ہمارے ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کے لیے، اس لیے کہ ہاسٹل جو ہے وہ مسجد کے آمد کا ایک ذریعہ ہے، اور باقی محلے والوں کے لیے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بھائی آپ نے گاڑی لیا ہے تو گاڑی سے پہلے اپنی گاڑی کھڑی کرنے کا بندوبست کر لیجئے۔ تو ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرام دہ، جس کو اللہ نے یہ 3 چیزیں عطا فرمائی اس کو دنیا ہی میں جنت عطا فرما دی، تو ایک نمبر پر جو ہے وہ ہے آرام دہ کشادہ گھر، دوسرا ہے آرام دہ سواری، اور تیسرا فرمایا آپ نے فرما بردار بیوی، فرما بردار بیوی۔ اب آپ دیکھو اس حدیث شریف میں 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں مطلب 33% اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو فرما بردار بیوی یہ 33% حصہ ہے ہماری دنیاوی زندگی کو جنت بنانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ فرما بردار بیوی جو ہوگی، یہ میری فرما بردار ہوگی، یہ میری تعظیم کرنے والی ہوگی، اس کی کچھ بنیاد بھی ہے، کیونکہ جس نبی کی وہ امتی ہے اسی نبی کا میں بھی امتی ہوں، میرے ذمے بھی کچھ اللہ نے احکام رکھے، اور وہ احکام قرآن شریف کی وہ آیت شریفہ جس میں میاں اور بیوی کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تمثیل، مثال سے کوئی چیز آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے، حالانکہ وہ مضمون جو ہے آیت شریفہ کا رمضان کی راتوں میں بیوی کے پاس جانے کی اجازت دی ہے قرآن نے، وہ آیت شریفہ ہے، لیکن درمیان میں ان دونوں کے لیے قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم، ہن لباس لکم، وہ ہن کا مطلب ہوتا ہے وہ بیویاں، لباس لکم تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان بیویوں کے لباس۔ یقین مانیے اس مثال پر آپ غور کیجیے، اگر یہ ہوتا کہ رب تعالیٰ یہ فرماتے کہ آدمی جو ہے وہ جسم ہے اور عورت لباس ہے، یا رب کائنات یہ فرماتے کہ عورت جسم ہے اور شوہر لباس ہے، تو ظاہر ہے کہ جسم اور لباس یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ میرے رب کا کریمانہ ارشاد ہے، دونوں کو بالکل ایک مقام پہ رکھا، اور شوہر کے لیے ہن لباس لکم، پہلے تمہیں، لکم میں یہاں مراد تم شوہر ہو، ہم سب اس لکم میں شامل ہیں، تو ہم سے یہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وہ تمہیں، لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام ہوتا ہے ڈھانپنا، لباس اور کھولنا یہ ممکن نہیں، لباس ہٹے گا تو کوئی جسم کھلے گا، لباس کا کام ہی ڈھانپنا ہے، تو فرمایا وہ بیویاں تمہاری لباس ہیں، جس طرح لباس ہمارے جسم کو ڈھانپ کے چلتا ہے اسی طرح ان بیویوں کو ہمارے عیوب کو ڈھانپ کے لے کے چلنا ہے، لیکن وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تمہاری بھی حیثیت یہ ہے کہ تم ان خواتین کی، تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، جس طرح وہ تمہیں ڈھانپ کے لے کے چلیں، تمہارے بھی ذمہ یہ ہے کہ تم ان کی کمزوریوں اور ان کی طرف سے جو بھی ان کی کمیاں ہیں ان کو تم ڈھانپ کے لے کے چلو، جس طرح لباس ڈھانپ کے لے کے چلو۔ بس وقت پورا ہوا، اسی پر آج بات ختم کرتے ہیں۔ اتنا یاد رکھو، اللہ نے بیویوں کو شوہر کا لباس
اور شوہروں کو بیویوں کا لباس بنایا ہے۔ اب اس آیت شریفہ کا جو ورد ہے اور کون کون سے کام میں وہ آیت شریفہ کس کس مسئلے میں استعمال کی جا سکتی ہے، اللہ نے زندہ رکھا تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے کو بھی اپنا سچا بندہ بنا لیجیے۔ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور وفادار امتی بنا دیجیے اللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔